من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم اپنے دین کی ہدایت کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے دین کو پہنچانے کے لیے کچھ ہستیوں کا انتظام کیا ہے۔ اللہ کا قانون اللہ والے ہی سمجھیں گے اور چلائیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ تو ان ہستیوں کی معرفی قرآن مختلف آیتوں میں کرتا ہے، اور ایک آیت جو ان ہستیوں کی معرفی کر رہی ہے وہ ہے آیت تطہیر۔ آیت تطہیر میں 5 الہی شخصیتیں جمع ہے۔ آیت تطہیر میں 5 الہی رہبر ہیں کہ ان 5 ہستیوں سے پروردگار عالم ہر قسم کے آلودگی، پلیدی اور نجاستوں کو دور رکھنے کا اعلان فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے کلمہ حصر کے ساتھ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ پروردگار کا یہ ارادہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہ کا یہ ارادہ اہل بیت اطہار سے اور رجس کو دور رکھنے کا پروردگار کا ارادہ ہے۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہے، لیکن دوسرے حصے میں پروردگار عالم فرما رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جناب مریم کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ پروردگار نے جناب مریم کے لیے ایک مرتبہ طہارت کا اعلان کیا۔ طہرکی، تجھے پاک کیا، مریم کو پاک کیا۔ مریم کے خاندان کی طہارت کا اعلان نہیں ہے، فقط ذات مریم کی طہارت کا اعلان ہے۔ لیکن جب آیت تطہیر میں آ جائے تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اکیلی ذات کی طہارت کا اعلان نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم یہاں لہجہ بدلتا ہے۔ پروردگار عالم یہاں پر لہجہ بدل کر ایک وجود فاطمہ کی طہارت کا اعلان نہیں کر رہا ہے، بلکہ فاطمہ کے تمام گھر والوں کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہاں پر بھی جمع کا صیغہ یریدو مضارع، لیذہبا مضارع، لیطہرکم مضارع۔ دیکھو یہاں پر پروردگار عالم دراصل ان ہستیوں کو ماضی کا حصہ بنانا نہیں چاہ رہا ہے۔ جس طرح نوح ہے، جس طرح ابراہیم ہے، جس طرح عیسیٰ ہے، جس طرح سارے انبیاء ہے، وہ ماضی کے حصہ ہے۔ لیکن اس نبی کو خدا فقط ماضی کا حصہ بنانا نہیں چاہ رہا ہے، بلکہ قیامت تک اس نبی کی رسالت چلے گی، قیامت تک اس نبی کی نبوت چلے گی، قیامت تک جو دین یہ پیغمبر لے کر آیا ہے وہ دین چلے گا، قیامت تک جو نظام یہ رسول لے کر آئے ہیں وہ نظام چلے گا۔ اسی وجہ سے دیکھو نظام کیسے چلے گا، خود بخود نہیں چلے گا، اس نظام کو چلانے والوں کی ضرورت ہے۔ نظام یہ قرآن ہے، نظام کو چلانے والے
سورہ فاطر میں پروردگار عالم جس طرح آیت تطہیر میں اس نظام چلانے والوں کی خصوصیات کو بیان فرما رہا ہے، اس نظام کو بچانے والے اور چلانے والوں کی معرفی سورہ فاطر میں بھی کر رہا ہے۔ جس طرح مریم کے لیے یہ دو لفظ ہے، ایک لفظ اصطفیٰ ہے، ایک لفظ تطہیر ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کی و طہر کی، اللہ نے تجھے چنا، یعنی مریم یہ الہی انتخاب ہے، مریم کی طہارت یہ الہی ہے، لیکن یہاں پر بطول عذرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ کی طہارت اور آپ کے انتخاب کی جب بات چلتی ہے تو خداوند عالم فقط آپ کا انتخاب نہیں کرتا، بلکہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پروردگار عالم اصطفاء میں بھی جمع کا صیغہ عبد نہیں ہے، عبادنا ہے۔ ہم نے اس قرآن کا، ہم نے اس قانون الہی کا ہم نے وارث بنایا۔ وارث بنانا یہ امت کا کام نہیں ہے، امت کا کام وارثوں کو پہچاننا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، اگر وارثوں کو ہم پہچانیں گے ہم قرآن تک آ سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے وارث اللہ نے خود چنا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہماری کتاب کا وارث ہم نے چنا ہے۔ کنہیں چنا ہے؟ ہمارے بندوں میں سے جو مصطفیٰ بندے ہیں، مصطفیٰ بندہ نہیں، مصطفیٰ بندے ہیں، یعنی جمع کا صیغہ ہے۔ اور آیت تطہیر انہی مصطفیٰ بندوں کی معرفی کر رہی ہے۔ لیذہب عنکم الرجس، جب دیکھو اللہ کا منتخب کردہ بندے یہ کسی بھی غلط تصورات اور غلط کرداروں سے پاک ہے، چونکہ غلط کردار سامنے آ جائے صفات کے بدلنے سے۔ اگر ایمانی صفات اگر کفر میں تبدیل ہو جائے تو یہاں پر کردار بھی آلودہ ہو جائے، اگر ایمانی صفات اگر شرک سے آلودہ ہو جائے تو یہاں آلودہ کردار سامنے آ جائے، اگر اندرونی صفات اگر نفاق آلودہ ہو، نفاق سے ملے تو یہاں پر آلودہ کردار سامنے آ جائے۔ دیکھو جتنے بھی جو آلودگیاں ہیں، پہلے فکر کو آلودہ بنائے، اس کے بعد نیت کو آلودہ بنا دے، اور اس کے بعد کردار کو آلودہ بنائے۔ خدا آیت تطہیر میں ان الہی رہبروں کی معرفی فرما رہا ہے جن کی فکریں بھی پاکیزہ ہے، جن کے کردار بھی پاکیزہ ہے، جن کے عمل بھی پاکیزہ ہے، اور جن کی نیتیں بھی پاکیزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نجاست کا اصلاً ان تک ورود ممنوع ہے، ان کے ساحت تک نجاستوں کثافتوں کا جانا منع ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، دو مرتبہ طہارت کا اعلان ہے، دو مرتبہ طہارت کا اعلان ہے کہ اللہ خود ان کو پاکیزہ رکھتا ہے جیسا پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ بھئی طہارت یہ دیکھو یہ طاہر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں آیا کہ اگر علی ولی اللہ کا کلمہ کوئی زبان سے جاری کرے تو اس کا وجود پاک ہو جائے گا، وہ نفاق سے
رہنا اور ان کا پاک رہنا، ان کی طہارت، اللہ اکبر، کیا تعریف ہو رہی ہے۔ ان کی شخصیتوں کو اگر پہچاننا ہے تو قرآن سے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام تعریفیں اس لیے ہو رہی ہے تاکہ امت کو ان کی قیادت تک لے کر آئے۔ آیت تطہیر میں دراصل ان کی قیادت کا اعلان ہو رہا ہے، اور حدیث ثقلین میں بھی پروردگار عالم ان کی قیادت کا اعلان فرما رہا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل البیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض۔ آیت تطہیر کی تفسیر یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے، ان میں جدائی نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ ہے، یہ قیامت تک ساتھ رہیں، اور یہاں تک کہ حوض پر مجھ پیغمبر پر یہ دونوں آ جائے۔ کہا یہ چیزیں کیا ہے؟ کہا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور ایک میری عترت اہل البیت ہے۔ یہاں پر اہل البیت کے ساتھ عترتی کے لفظ کا اضافہ کیا، یعنی عترت ان گھر والوں پر اطلاق ہو جائے جو خونی رشتہ ہو۔ ایک ہے سببی، اب ہم شادی کرتے ہیں تو بیوی آ جائے تو وہ سببی رشتہ ہے، خونی رشتہ نہیں ہے۔ کل بیوی کو طلاق مل جاتی ہے اور رشتہ ختم ہوتا ہے، بیوی بیگانہ بن جاتی ہے۔ لیکن بیٹا اور باپ کی جو رشتہ داری ہے وہ ختم ہونے والی رشتہ داری نہیں ہے، وہ خونی رشتہ داری ہے۔ اور یہاں پر جو اہل بیت پیغمبر اور عترت پیغمبر ہے، ان سے خونی رشتہ داری بھی ہے، ایمانی رشتہ داری بھی ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر فرما رہا ہے کہ جو ان دونوں سے متمسک رہے، چونکہ ان دونوں کا وجود ساتھ ساتھ ہے۔ آج اگر قرآن موجود ہے تو وارث قرآن بھی موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو نظر آئے کسی کو نظر نہ آئے۔ نظر نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے ان کا وجود نہ ہو۔ ارے شیطان جو گمراہ کرتا ہے ہر ایک مانتا ہے کہ مجھے شیطان گمراہ کر رہا ہے۔ بھائی شیطان کسی کو نظر آیا؟ کسی کو نظر نہیں آیا، پھر بھی مانتا ہے کہ شیطان مجھے گمراہ کر رہا ہے۔ شیطان پر تو تمہارا ایمان ہے، لیکن خدا کی حجت پر ایمان نہیں ہے کیا؟ شیطان کو پروردگار عالم ایک لمحے میں اربوں انسانوں کو گمراہ کرنے کی طاقت دے سکتا ہے، تو کیا حجت خدا کو کروڑوں انسانوں کے دلوں میں ہدایت ڈالنے کا کیا قدرت نہیں دے سکتا؟ اسی وجہ سے پیغمبر نے آیت تطہیر کی یہ بھی ایک تفسیر ہے کہ آیت تطہیر میں کہا کہ دیکھو یہ طہارت والے ہیں، یہ عصمت والے ہیں، یہ کچھ الہی قیادتیں ہیں کہ جن تک نجاستیں نہ آ سکے، جن تک رچ نہ آ سکے، جن تک پلیدی نہ آ سکے، یہ طہارت کی منزل پر ہے۔ یہ اس منزل پر ہے طہارت کے جس منزل پر خدا کو ان کو رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا کلام پروردگار ہے! طہارت کی منزل پر یہ تھے ہے اور رہیں گے، چونکہ یریدو ہے۔ یریدو کا تعلق ہر زمانے کے ساتھ ہے، یذہبا کا تعلق ہر زمانے سے ہے، یطہرو کا تعلق ہر زمانے سے ہے۔ ہر زمانے میں ان کی پاکیزہ قیادت رہے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا ان کی قیادت یہ قرآنی قیادت ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ ہمارے چنے ہوئے، یہ ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں کہ جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے۔
اور حدیث ثقلین نے بھی یہی کہا کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہے. حتی یرید علی الحوض، قیامت تک یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، قیامت تک ان میں جدائی نہیں ہے. تو آج قرآن ہے لیکن آل رسول نہ ہو تو حدیث رسول کی تکذیب ہو جائے. اور اس کے علاوہ دیکھو قرآن جاری ہے. معصوم فرماتے ہیں جب تک یہ زمانہ رہے گا قرآن رہے گا، قرآن کی آیتیں جاری ہے. جس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کا سورج کل کا سورج پرانا ہے، جی نہیں، سورج کل بھی طلوع ہوا، آج بھی طلوع ہوا، آئندہ بھی سورج طلوع ہوگا. جس طرح سورج کی روشنی ہر روز اندھیرے کو اور ظلمتوں کے سینہ اور پردے چاک کر کے لوگوں تک نور پہنچائے، لوگوں تک روشنی پہنچائے، اسی طرح اہل بیت اطہار ہر زمانے میں ہے. اسی لیے ان کے لیے شجرہ طیبہ کہا. میں نے پہلے عرض کیا تھا قرآنی نام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک قرآنی نام اہل البیت ہے، اور دوسرا قرآنی نام شجرہ مبارکہ ہے، اور تیسرا قرآنی نام شجرہ طیبہ ہے. چوتھا قرآنی نام عباد الرحمن ہے. پانچواں قرآنی نام عباد اللہ ہے. چھٹا قرآنی نام نساءنا ہے، اور ساتواں قرآنی نام صدیقہ ہے، اور آٹھواں بغیر کرتا ہے، نہ وحی الہی کے بغیر کچھ بولتا ہے. وہی پیغمبر کی سیرت ہے کہ فاطمہ کی تعظیم کرنا، اور ہمارے کچھ